أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ۔ اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی دلسوزی کے ساتھ کافروں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو جو لوگ ان میں سلیم الطبع ہوتے تھے، غور و فکر سے کام لینے والے ہوتے تھے، وہ تو نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے، لیکن اکثریت ایسی تھی جو واضح دلائل سن کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسوز لہجے کو بھی دیکھنے کے باوجود آپ کے پیش کردہ دلائل میں غور نہیں کرتے تھے، اسلام کی طرف آنے کی متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، خصوصاً جب یہ معلوم ہو کہ اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہو اور وہ ایمان نہ لائے اور کفر پر ہی مر جائے تو آخرت کا معاملہ اس کے حق میں بڑا سنگین اور خطرناک ہے اور دائمی عذاب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ جب وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے تو آپ غمگین ہوتے تھے، اور شاید یہ احساس بھی ہو کہ ان کے اسلام قبول نہ کرنے سے کہیں آخرت میں مجھ سے پوچھ نہ ہو۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جب آپ نے بات پہنچا دی، آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے اور حق کو اچھی طرح سے واضح کر دینا ہے۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا اختیار ہے، اگر وہ اپنے اختیار سے نہیں مانیں گے تو اس کا آپ پر کوئی کسی قسم کی آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے، اور آپ کو اس پر بالکل غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود وہ دنیا میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری طرف ہی آخر کار لوٹ کر آنا ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم خبر دیں گے، کیونکہ کوئی بات ان کی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جو سینے کے اندر چھپے ہوئے عقائد ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ دنیا سے جب گزر کر جائیں گے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے، چنانچہ جب یہ آخرت میں آئیں گے تو اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ باقی ہماری تعلیمات اور ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ اگر یہ لوگ تھوڑی سی بھی فکر کر لیں اور تھوڑا سا غور کر لیں تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ توحید کتنی واضح ہے۔ چنانچہ یہاں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی نے پیدا کیا۔
وہی اس کے خالق ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ الحمدللہ کہیے کہ یہ اتنی واضح بات ہے جس کا یہ خود اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس سے جو کھلا ہوا نتیجہ نکالنا چاہیے تھا کہ جب یہ کائنات تنہا اسی ذات نے پیدا کی ہے، اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہے، تو عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، تو عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ذات ہے۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سمجھ سے کام نہیں لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے باپ دادوں کی تقلید میں شرک اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنی سمجھ سے کام نہیں لے رہے، اور قرآن کریم جو ان کو دلائل پیش کر رہا ہے اس میں غور نہیں کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات تو خود غنی ذات ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، اور وہ حمید ذات ہے، وہ بذات خود قابل تعریف ذات ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ کسی کی تعریف کی محتاج نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں، اس کو آخرت میں انعامات سے نوازیں گے، اور جو نہیں کرتا اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی خسارہ کرتا ہے، اور آخرت میں وہ خود ہی اپنے گناہوں کا اور اپنے برے اعمال کا نتیجہ بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کا خاتمہ کامل خالص ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔